محترم معزز خواتین، بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بہت ساری مخلوقات اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن ساری مخلوقات کا سردار انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ساری چیزیں بنائی ہیں، یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی تعریفیں کریں بہت کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے لائق ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب فرما دیجئے، اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جائے، ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جائے اور ساری دنیا کے درختیں قلمیں بنا دیا جائیں اور ان سے تیرے رب کی تعریف لکھتے جائیں، جو سیاہی سمندر بنائے گئے تھے وہ ختم ہو جائیں گی، جو درختیں قلمیں بنائی گئی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن تیرے رب کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک تو بغیر پوچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، کاذب ہے۔ یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ ہم آخری نبی کی امت ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کر، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی بڑائی کو ہم پہچاننا ہے۔ جب تک ہم اللہ کی بڑائی کو نہیں پہچانتے، اللہ کون ہے ہم یہ نہیں جانتے، تو ہم اپنی زندگی میں دین پر نہیں چل سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا ہے۔ ہم کبھی سوچ کر دیکھیں کہ اتنے بڑے آسمان کو ہم چھوٹا سا گھر بناتے ہیں تو اس کو 4 سے 5 پلر لگا دیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کی جو چھت ہے وہ کھڑ جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے کہ اسے ایک بھی ستون نہیں ہے، اس کی ایک بھی سپورٹ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہزاروں کروڑوں سینکڑوں سالوں سے یہ آسمان ایسا ہی کھڑا ہوا ہے، اس کا رنگ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا انشاءاللہ۔ تو بزرگان محترم اور معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی بہت ساری نعمتیں پیدا کی ہیں کہ 2 ہاتھ دیے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، 2 پیر دیے ہیں جس کے ذریعے سے ہم چل سکتے ہیں، 2 کان دیے ہیں جس کے ذریعے سے ہم سن سکتے ہیں، ناک دیے ہیں جس کے ذریعے سے ہم سانس لے سکتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر ہماری سانس چلتے چلتے بند ہو جائیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر بند ہو جائیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اس کی قدر اس کو پتا ہے جس کے پاس نہ ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں،
یہ آنکھ ہے جس کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر صحیح دیکھتے ہیں تو اس پر اجر و ثواب ہے، اگر غلط دیکھتے ہیں تو اس پر گناہ بھی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا عجیفہ وطالبها کلاب، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ، جب کوئی جیل کو چلے جاتا ہے، کوئی قید میں بند ہو جاتا ہے تو وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا، وہاں کے جو رولز ہیں، وہاں کے جو نیم ہیں، جو پابند ہے، وہ پابندی پر چلنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہم انسان مسلمان اس دنیا کے اندر قید خانے میں ہے کہ وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا، من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں گزاریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری ہونی پڑے گی، اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں بغیر پوچھے اس نبی کی امت میں پیدا کیا، ایسے جو نبیوں کے سردار ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، ایسے امام کی امت میں ہم نے تمہیں پیدا کیا اور مسلمان بنایا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تو معزز خواتین، ہم اللہ کی قدرتوں کو جاننا ہے، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا ہے، اور پہچان کر اللہ کی منشیات پر چلنا ہے، اللہ کے احکامات پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی لیے پیدا کیا ہے، دنیا تو ہمیں کمانا ہی ہے، دنیا کی زندگی گزارنا ہے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم دنیا میں آ کر روزی روٹی بھی کمانا ہے، بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے، گھر کے کاروبار بھی کرنا ہے، گھر کے کام و کاج بھی کرنا ہے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن ایسے کاموں میں کرتے کرتے دین کو نہ بھولنا، نہ اللہ کے احکامات کو بھولنا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو بھولنا ہے۔ وہ اپنے کام کے وقت میں کام کرنا ہے، اور اللہ کے احکامات کا جو وقت ہے اس وقت میں اللہ کے احکامات پر چلنا ہے۔ بزرگان محترم اور معزز خواتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر بغیر پوچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ دین کو مکمل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تک یہ دین تک پہنچا دیا ہے، مکمل دین پہنچا کر چلے گئے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ساری دنیا کے کونے کونے میں چل پھر کر دین کی دعوت دی ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین بنایا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر بٹھانا ہے۔ دلوں کے اندر دنیا ہمارے اندر بسی ہوئی ہے کہ کاروبار سے ہوتا ہے، مال و دولت سے ہوتا ہے، بیوی بچوں سے ہوتا ہے۔ یہ یقین کو نکال کر سب سے پہلے اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں اتارنا ہے۔ جب تک ہم اپنے دلوں میں اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ڈالیں گے، تب تک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں نہیں اترے گا۔ جب یقین نہیں بنے گا تو ہم دین کا کام لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ ہمارے بزرگان محترم، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے ایک مثال دے کر فرمایا ہے کہ جو چھوٹے بچے بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، تو جب بال کو بھرکاتے ہیں تو وہ کسی چیز سے ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ اسی طریقے پر جب ہم دین کی دعوت دیتے ہیں تو دوسروں کو جب دین کی دعوت دیں گے، نماز کا حکم دیں گے، دین کی کچھ باتیں کہیں گے، تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں نماز کا حکم آئے گا، نماز کی پابندی آئے گی، دین پر چلنے والے بنیں گے۔ یہی نہیں کہ ہم دین کو سیکھ لیے ایک جگہ بیٹھ جائیں، دین کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جب حاصل کر لیے
تو ہم دوسروں تک بھی پہنچانا ضروری ہے۔ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ کوئی گڑھے کے اندر پانی کھڑ جاتا ہے، بہت دیر تک جب کھڑا رہتا ہے تو وہ پانی سڑ جاتا ہے، اس کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور جو بہتا ہوا پانی ہے وہ پاک اور صاف رہتا ہے۔ ایسے ہی ہماری ایک مثال ہے کہ ہم اگر دین کو سیکھ کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو ہم اپنے اندر اس کو بھول بھی جاتے ہیں، اللہ کی احکامات بھی بھول جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ اور جب چل پھر کر دین کا کام جیسا بہتے ہوئے پانی تر و تازہ رہتا ہے، ایسے ہی اگر ہم چل پھر کر سارے عالم میں دین کے کام کو پھیلاتے رہیں گے تو ہمارا دین بھی تر و تازہ رہے گا۔ معزز خواتین، اللہ کا حکم کو سب سے پہلے ہم اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، سب سے پہلے کلمہ سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت لائق نہیں ہے، اللہ ہی کی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت قابل مقبول نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے مورتی پوجا بھی کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن اللہ سے ہونے کا یقین اپنے اندر بٹھانا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی عبادت ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ایک گاڑی کے 2 چاک ہیں، ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا محمد رسول اللہ ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ ہونے کا یقین اپنے اندر نہیں بٹھائیں گے تو ایک چاک سے جیسے گاڑی نہیں چل سکتی، 2 پہیے کی ضرورت ہے، ایسے ہی لا الہ الا اللہ کی بھی ضرورت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ضرورت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہماری زندگی آسانی کے ساتھ اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں بیٹھے گا اور دوسروں تک ہم اس کی دعوت دیتے رہیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس دین کی خاطر بہت سارے تکلیفیں برداشت کیے ہیں۔ آج ہمیں کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑتی ہے، صرف اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی بستی کو چھوڑ کر کسی اور بستی میں جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلوانا ہے۔ آج ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کے بندوں کو ملاتے ہیں کہ بندے سے ملاقات کراتے ہیں، کسی دنیاوی غرض سے کہ فلانی چیز اس کے پاس ملتی ہے، فلانی چیز اس کے پاس ملتی ہے۔ آج ہم اسے اللہ کے بندے کو، اللہ کی بندی کو اللہ کے بندے سے ملاتے ہیں، لیکن اللہ سے کوئی نہیں ملا رہا۔ اللہ سے کیسے ملائیں؟ ایک فرد کے پاس جائیں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے ماں بہنوں میں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین کیا ہے، اللہ سے ملائیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کریں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ یہ ایمان ہمارے اندر بنانا ہے۔ صحابہ صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کے جیسا ہمارا ایمان بننا ہے۔ ان کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا، استقلال کے پہاڑ تھے وہ، ایسا ایمان ہمارے اندر بنانا ہے۔ معزز خواتین، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، بھائی اور بہنوں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، پکے باغات کو چھوڑا۔ ایسے وقت میں اللہ کے راستے میں انہوں نے نکلے ہیں، دین کی دعوت دی ہے، چل پھر کر اللہ کے راستے میں دین کی دعوت دی ہے۔ مدینے اور مکے میں بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں
لاکھوں کی تعداد میں صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مدینے میں آج بزرگ فرماتے ہیں کہ مدینے میں آج 10,000 صحابہ ہی کی مزار ہیں، باقی جتنے بھی صحابہ ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کے تعداد میں جتنے بھی صحابہ تھے، صحابیات تھے، وہ دین کی خاطر چل پھر کر دنیا کے کونے کونے میں اپنی خبروں کو بنا لیے۔ اس لیے بنائے کہ ایک ایک فرد تک پوری دنیا میں ایک ایک فرد کوئی بھی اللہ سے دور نہ رہے، اللہ کے احکامات سے دور نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دنیا میں بھیجا، اس وقت دنیا میں پیدا فرمایا جس وقت اس دنیا کے اندر بے حیائی پھیلی ہوئی تھی، گالی گلوچ چل رہی تھی، شراب نوشی چل رہی تھی، کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کیا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں کیے، صحابہ کو جوڑا، طائف کے سفر کیا، اور طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب محنتیں بھی کیے اور وہاں کے لوگوں نے تکلیفیں بھی دیے، لیکن آج صحابہ رضی اللہ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکلیفیں برداشت نہیں کیے ہوتے تو آج یہ دین ہمارے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آج انہی کی وجہ سے، انہی کے صدقے سے یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے، بنایا ہوا دین ہمارے تک پہنچا ہوا ہے، صرف ہم اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، دین کی دعوت لوگوں تک جا کر پہنچانا ہے، ہاتھ پیر پکڑ کر اس کو سمجھانا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی کے سنتوں کو ان کو بتانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بتا دی ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر، اپنے گھروں میں رہ کر زندگی کیسے گزارے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل پہننے کا طریقہ بتایا ہے، کھانا کس طرح کھاتے تھے یہ بھی بتا کر گئے ہیں، ہر ضروریات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر گئے ہیں، لیکن آج ہم اس سے پرے ہیں، دنیا کے اندر ایسے گھسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ الدنیا سجن المؤمن الدنیا عجیفہ وطالبها کلاب، کہ یہ دنیا مردار ہے، یہ دنیا مردار ہے۔ ایک قصہ آپ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بکری مری ہوئی پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے عرض کیا کہ اے صحابہ، یہ دیکھو ایک بکری مری ہوئی پڑی ہے جس میں سے بدبو بھی آ رہی ہے۔ صحابہ سے فرمایا کہ یہ بکری کون خریدنا چاہتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکری کون خرید سکتا ہے؟ یہ تو مری ہوئی ہے اور اس میں سے بدبو بھی آ سکتی ہے، ہم تو دور کی بات ہے، کوئی اس کے خرید تک بھی نہیں جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی حیثیت ایسی ہی ہے، یہ دنیا مردار ہے، یہ دنیا مردار ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا عجیفہ وطالبها کلاب، کہ یہ دنیا مردار ہے اور اس کو چاہنے والے کتے ہیں۔ بزرگان محترم اور معزز خواتین، ہم دنیا کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ اگر ہم دین کا کام استقامت کے ساتھ کریں گے، اللہ سے ہونے کا یقین لوگوں تک پہنچائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے اپنی زندگی میں جان جان کر زندگی گزاریں گے اور لوگوں تک سنتوں کے طریقے ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے۔
تب جا کر ہمارا ایمان مضبوط بنے گا۔ استقامت بہت ضروری ہے، اگر استقامت نہیں ہے تو کوئی کام ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ تو اللہ کا حکم سب سے پہلے ہم اپنی زندگی میں لانا ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا، اور معراج کا سفر کروانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا ثواب، 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں بار بار سفارش کرتے ہوئے 45 نمازیں معاف کیے اور 5 نمازیں فرض فرما دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 نمازوں کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ ہمارے اس نبی کی امت، اس نبی کا درجہ اتنا بڑا ہے، سارے انبیاءوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے عالم کے نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، اللہ نے سارے عالمی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایسے نبی کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی، آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، لیکن میں 50 نمازوں کا اس میں ثواب دوں گا۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک نماز پڑھیں گے تو 3,35,54,432 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ صرف گنتی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا والوں کو بھی جتنی بھی مال و دولت دے دے، جتنی بھی بڑی بڑی جنتیں دے دیں، ہم بہرحال سنتے رہتے ہیں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اللہ ایمان کو بچا کر اللہ کے یہاں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنتیں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ایسی 10 گنا بڑی جنتیں پوری دنیا والوں کو اللہ دے دے تو اللہ کے یہاں خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ معزز خواتین، ہم اللہ کی قدرتوں کو جان کر اللہ کی منشا کو پہچاننا ہے۔ اللہ کے دی ہوئے نعمتوں کو جان جان کر زندگی گزارنا ہے۔ یہ دنیا اتنی بڑی ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ایک جانور بنایا ہے، ایک جانور پیدا کیا ہے۔ وہ جانور اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کو ایک نوالے میں نگل سکتا ہے۔ اتنا بڑا جانور، اور وہ ایک باغ میں چر رہا ہے، تو سوچ کر دیکھیں کہ اتنی بڑی دنیا کو وہ ایک نوالے میں نگل سکتا ہے تو وہ کتنا بڑا باغ ہوگا جو وہاں پر وہ چر رہا ہے، تو وہ کتنی بڑی جنت ہوگی، اور وہ اللہ اسے بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ ایسے ہم اللہ کی قدرتوں کو جان کر پہچاننا ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہمیں اسی نہج پر لاتا ہے کہ ہم ایک ایک فرد تک اس دین کو کیسے پہنچا دیں۔ ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں میں تعلیم شروع کریں، تعلیم کے حلقے لگائیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ جو بھی ہمارے گھروں میں رشتہ دار آتے ہیں، جو بھی ہمارے گھروں کے اندر آتے ہیں، چاہے وہ کسی غرض سے کیوں نہ ہی آئیں، لیکن ہم ان کو دو بات ہی کیوں نہ کہہ دیں کہ ہمارے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، نماز کی دعوت دے دیں۔ پتہ نہیں کس کی بول سے کس کی زندگی بدل جائیں اور ہماری آخرت کا ذریعہ بن جائیں۔ معزز خواتین، تو اللہ کا حکم اپنی زندگی میں لانا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی اس کی دعوت دینا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بچے کا جو پہلا مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے، اس لیے اپنے بچوں کو
شروع ہی سے دین کی دعوت دیتے رہیں، نمازوں کا طریقہ سکھائیں۔ آج ہم بچہ اگر روتا بھی ہے تو اسے ہم موبائل کے ذریعے اسے خاموش کرا دیتے ہیں۔ جب بچہ ضد کرتا ہے تو ہم اسے موبائل دے دیتے ہیں۔ ہم ہی اسے موبائل کے ذریعے دنیا اس کی خراب کر رہے ہیں۔ جب وہ بڑا ہو کر موبائل کے اندر گھس جاتا ہے، دنیا کے اندر گھس جاتا ہے، تو ہم آہیں بھرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہماری بچی ایسی ہو گئی۔ معزز خواتین، یہ ہماری بد نیتیں، بد نتیجے کا ذریعہ ہے۔ ہم ہی خود اس کی زندگی برباد کر چکے ہیں۔ بچوں کو شروع ہی سے دین کی دعوت دیں، دین سکھائیں، نماز سکھائیں، قرآن کی تلاوت سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں بنائی ہیں، ہم اسے جان جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر بھی چلنا ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کتنے بڑے بڑے ہیں۔ آج ہم معمولی سی بات کو، معمولی سی چیز سمجھ کر سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام اگر ہم نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے یہاں ہمارے گریبان پکڑ کر پوچھیں گے کہ ہم نے تمہارے تک دین کو پہنچانے کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے پکے پکے باغات کو چھوڑا، ہر خواہشات کے چیزوں کو ہم نے چھوڑ کر تم تک ہم نے اپنے جانوں کو قربان کر کر تم تک اپنے دین کو پہنچایا ہے، اور آپ نے اور تم نے ہمارے دین کو، اس دین کو کس کس تک پہنچایا ہے، تم نے کیا کیا عمل کیا ہے۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، اگر نہیں کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہم کیا چہرہ دکھا سکتے ہیں۔ بزرگان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برحق ہے، وہ بہت بڑے عالی شان والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف برحق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی تعریف کیا ہوا ہے۔ اپنے تو اپنے برائے دشمن بھی تعریف کر رہے تھے۔ ابو جہل تعریف کرے، ابو لہب تعریف کرے، عرب و عجم تعریف کریں، شمال جنوب تعریف کریں، تورات زبور انجیل وید گرنتھ تعریف کریں، زمین و آسمان تعریف کریں، کون و مکان تعریف کریں، سارا جہاں تعریف کریں، خود رب الرحمن تعریف کریں، اللہ کا قرآن تعریف کریں، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو بزرگان محترم، اس دین کو ہم لوگوں تک ضرور پہنچانا ہے۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنی تسبیحات پوری کرنی ہے، صبح فجر سے لے کر ظہر تک کی تسبیحات پوری کرنی ہے، اور عصر سے لے کر عشاء تک کی تسبیحات پوری کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کے حلقے لگانے ہیں، اور لوگوں کو سکھانا ہے کہ نماز میں قرآن کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں جماعتوں میں نکل کر یہی سکھایا جاتا ہے کہ نماز کس طرح پڑھیں، نماز کے اندر قرآن کیسے پڑھیں، درود شریف کس طرح پڑھیں، دعائے معصورہ اور تشہد کیسے پڑھیں، جنازے کی نماز کا طریقہ کیسے سکھائیں۔ ہم نے بہت بڑی بڑی کارگزاریاں سنی ہیں۔ ہمارے بنگلور شہر کی ایک کارگزاری ہے کہ گھروں کے اندر اتنی تعلیم کرتے رہے کہ ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو جب والدہ کو گھر کے اندر سلایا گیا تھا تو اس وقت تعلیم کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ جیسے معمول کا وقت جو تعلیم کا ہوتا ہے
ایسے گھروں میں بھی ان کا تعلیم کا وقت معمول تھا. جب ان کی نعش کو وہاں پر سلایا گیا تھا تو تعلیم کا وقت شروع ہو چکا تھا. تو ان کی 2 بیٹیوں نے اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو چھوڑ کر تعلیم شروع کر دی تھی. یہ ہمارے بنگلور کا قصہ ہے. ایسے بھی ہیں ہمارے اس دنیا کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا ایسے لوگوں سے ہی چلا رہا ہے کہ دین کے کام کو حقیر نہ سمجھیں. کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، اسے حقیر نہ سمجھیں. دین کا کام کوئی بھی ہو، اللہ اور اللہ کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی باتیں، نبی کے طریقے جتنے بھی ہیں، وہ جب باتیں کرتے ہیں تو کون بول رہا ہے یہ مت دیکھو، وہ کیا کہہ رہا ہے، کس کی باتیں کہہ رہا ہے، یہ سنیں. تو بزرگان محترم اور معزز خواتین، اللہ کے راستے میں نکل کر ہم یہی سیکھنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اپنے بچوں کو بھی دین کی دعوت دینا ہے. اگر غصے میں بھی ہیں تو اپنے بچوں کو زبان سے برا بھلا نہ کہیں. زبان بہت اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. جب صبح ہوتی ہے تو زبان کہتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان تو آج پورا دن خاموش رہ. خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو برا بھلا مت کہیں، گالی گلوچ نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زبان ہے، اور زبان کیا کرتی ہے کہ کسی کو گالی دیتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے، کسی کو برا بھلا کہتی ہے اندر چلی جاتی ہے. لیکن مار کون کھاتا ہے؟ ہاتھ پیر. تو اسی لیے زبان اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، اس لیے زبان کا صحیح استعمال کریں. ہمارے ایک ہندوستان کا بھی ایک قصہ ہے کہ ایک والدہ ہے، ان کا ایک بیٹا تھا، وہ کوئی شرارت کر رہا تھا. تو ان کی والدہ نے غصے میں آ کر ان سے کہا کہ جا تجھے اللہ مکے کا امام بنا دے. تو آج قاری عبد السدیس کے نام سے ایک قاری ہیں، مکے کے امام ہیں. وہ ان کی ماں کی غصے میں جو بات نکلی تھی اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے. کیونکہ جب ماں کی زبان سے کوئی چیز نکلتی ہے اپنے بچوں کے لیے وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے. غصے میں ہم نے کئی چیزیں، بہت سارے چیزیں بول دیتے ہیں، لیکن بعد میں جا کر پچھتاتے ہیں کہ میرا بیٹا ایسا ہو گیا، میری بیٹی ایسی ہو گئی. یہ ہماری بد دعائیں کی بدولت ہے. اپنے بچوں کو دعائیں دیں. تو یہ کہاں سیکھیں گے؟ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے، دین کی باتوں کو سیکھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن اور دین کو سیکھنے کے بعد اپنے تک نہیں رکھنا ہے، دوسروں کو دعوت دینا ہے. جب دوسروں کو دعوت دیں گے تو ہماری زندگیوں میں سب سے پہلے آئے گا. اور راتوں میں اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، دین کے کام کو سیکھنے کے لیے، اور سارے عالم میں چل پھر کر دین کی دعوت دینے کے لیے کون کون تیار ہیں؟ یہ آپ تشکیل کر کر چیٹی دے کر بھیج دیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.